طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. پچھلی کلاسز میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے نبی کتنے اسٹرانگ ہیں، کتنے طاقتور ہیں. بڑے بڑے کافر بھی ان سے ڈرتے تھے، بڑے بڑے سردار ان سے ڈرتے تھے، اور بڑے بڑی طاقت والے ریسلرز اور پہلوان ہار جاتے تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت جاتے تھے. آج ہم پڑھیں گے کہ ہمارے نبی بچوں کے ساتھ کیسے تھے. آپ جاننا چاہیں گے کہ ہمارے نبی بچوں کے ساتھ کیسے تھے؟ کیا بچے بھی نبی سے ڈرتے تھے؟ نہیں، بالکل نہیں. وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑ کر آ جاتے تھے، ان کے ساتھ لگ جاتے تھے، چاہے وہ کافر کے بچے ہوں، چاہے وہ مسلمان کے بچے ہوں. سب بچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھیلتے تھے، کیونکہ ہمارے نبی بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، ان سے پیار سے بات کرتے، نرمی سے بات کرتے، کبھی غصہ نہیں ہوتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرتے تھے، انہیں مسکرا کر دیکھتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے کندھوں پر بھی اٹھا لیتے تھے، اور دعائیں بھی بہت دیتے تھے. اور جب بچوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے، کبھی مسجد سے واپسی پر، کبھی سفر سے واپسی پر نبی نظر آتے، تو بچے پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ وہ دوڑ کر نبی کے پاس چلے جاتے تھے، اور ہمارے نبی بچوں کو پیار سے ہاتھ پھیرتے، انہیں دعائیں دیتے، اور انہیں سلام بھی کرتے، اور پیار سے باتیں بھی کرتے، اور کبھی کبھار انہیں کھانے کی کوئی چیز بھی دیتے، جیسے کوئی کھجور دے دی. بچوں کو جو بہت پسند ہوتی تھی نا چیز، وہ بچوں کو دیتے تھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ ابھی چھوٹے بچے تھے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، ان کے ساتھ جاتے. بڑے بڑے سردار جب آتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت انس وہیں بیٹھے ہوتے تھے. حضرت انس نبی سے سیکھتے، ان کے کام ان میں ہیلپ کرتے، اور نبی کے ساتھ رہتے تھے. حضرت انس 10 سال نبی کے ساتھ رہے، اور فرماتے ہیں کہ ان 10 سالوں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غصے میں نہیں دیکھا، انہوں نے کبھی مجھے برا بھلا نہیں کہا. حالانکہ حضرت انس چھوٹے بچے تھے، اللہ کے نبی نے کبھی غصہ نہیں کیا، کبھی ناراض نہیں ہوئے، ہمیشہ حضرت انس کا خیال رکھا. کیونکہ حضرت انس چھوٹے تھے، غلطیاں بھی کرتے تھے، لیکن نبی نے کبھی بھی انس سے کوئی بھی ناراضگی والی بات نہیں کی، بلکہ پیار کیا. ایک مرتبہ حضرت انس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے باہر کسی کام سے بھیجا. حضرت انس گھر سے نکلے تو راستے میں کچھ بچے کبوتروں سے کھیل رہے تھے، پجن سے کھیل رہے تھے. حضرت انس وہیں رک کے اور ان کے ساتھ کھیلنے لگے، اور وہ یہ بھول گئے کہ وہ کسی کام سے گھر سے نکلے تھے. اس زمانے میں آج کی طرح کی تو گیمز نہیں ہوتی تھی، لیکن بچے کبوتروں سے کھیلتے تھے. تھوڑی دیر گزری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انس کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں آ گئے، اور انس کو دیکھ کر مسکرانے لگے. جب انس نے نبی کو دیکھا تو شرما گئے، اور نبی نے پوچھا کہ انس، جس کام سے بھیجا تھا وہ ہو گیا؟ تو انس نے فرمایا، اللہ کے نبی بس میں ابھی جا رہا ہوں، اور دوڑتے ہوئے کام کرنے چلے گئے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے غصہ نہیں کیا، اللہ نے ان کو ڈانٹا بھی نہیں کہ وہ کھیلنے کیوں لگ گئے ہیں، کام نہیں کیا یا کام میں دیر کر دی، بلکہ نبی مسکرائے اور ناراض نہیں ہوئے. کتنا پیارا اخلاق تھا نا ہمارے نبی کا. بچوں پر بالکل غصہ نہیں ہوتے تھے، ان کے ساتھ کائنڈ ہوتے تھے. اور اگر کبھی کوئی کھانے کی نئی چیز یا نیا پھل آتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بچوں کو دیتے تھے. اور جب راستے سے گزر رہے ہوتے تھے تو بچوں کو اپنے ساتھ سواری پہ بٹھا لیتے تھے. اونٹ یا گھوڑے پہ بیٹھے ہوتے تھے تو بچوں کو ساتھ بٹھا لیتے تھے، کبھی کسی کو آگے بٹھا لیتے، کبھی کسی کو پیچھے بٹھا لیتے. حضرت انس کے ایک چھوٹے بھائی تھے جن کا نام تھا عمیر. اللہ کے نبی ایک دن حضرت انس کے گھر میں گئے تو ان کے چھوٹے بھائی کا ایک بہت ہی پیارا پیٹ پرندہ مر گیا.
وہ چھوٹا بھائی بہت اداس تھا کہ کیسے کوئی جیتا جاگتا کھاتا پیتا پرندہ اچانک مر جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمیر جو ابھی چھوٹے بچے تھے نے روتا ہوا اداس دیکھا تو نبی ان کے پاس آئے اور بہت پیار اور نرمی سے ان سے بات کی کہ عمیر، اس پرندے نے کیا کر دیا؟ سبحان اللہ، یعنی نبی نے یہ نہیں کہا کہ عمیر آپ نے اس پرندے کے ساتھ ایسا کیا کیا کہ وہ مر گیا، ایسا نہیں کہا، بلکہ کہا عمیر اس پرندے نے کیا کیا۔ عمیر کو انہوں نے بلیم نہیں کیا اور نہ ہی کوئی نیگیٹو بات کی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈائریکٹلی عمیر کو تسلی دی اور کہا کہ اس میں آپ کی تو کوئی غلطی نہیں کہ وہ پرندہ مر گیا ہے اور پرندہ یہاں سے چلا گیا ہے، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے حضرت حسن اور حضرت حسین، ان دونوں سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کرتے تھے، انہیں گلے لگاتے تھے اور نماز پڑھتے ہوئے اٹھا بھی لیتے تھے۔ جب سجدے میں جاتے تو نیچے بٹھا دیتے تھے اور جب سجدے سے اٹھتے تو انہیں دوبارہ اٹھا کر نماز پڑھ لیتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اے اللہ، میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن رضی اللہ عنہ سے کھیل رہے تھے تو ایک امیر شخص نبی کو دیکھ کر کہنے لگا کہ میرے 10 بچے ہیں اور میں نے کبھی بھی کسی بچے کو اتنا پیار نہیں کیا جتنا آپ حسن کو کر رہے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا، یعنی اللہ رحم نہیں کرے گا اگر دوسروں پر رحم نہیں کریں گے، بچوں پر رحم نہیں کریں گے، یعنی بچوں سے پیار کرنا اللہ کی رحم کی نشانی ہوتی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تو کچھ عورتیں بھی مسجد میں پردے کے پیچھے نماز پڑھتی تھیں۔ اگر کبھی کسی عورت کا بچہ رونے لگ جاتا تو نبی نماز چھوٹی کر دیتے تھے تاکہ بچہ جو رو رہا ہے وہ اور اس کی ماں دونوں پریشان نہ ہو، اور نماز جلدی ختم کر دیتے تھے۔ اسی طرح نماز کے دوران نبی کے نواسے آپ کے کندھوں پر چڑھ جاتے، جب آپ سجدہ کرتے تو وہ آپ کے اوپر بیٹھ جاتے، نبی انہیں پیار سے اٹھاتے اور کبھی ناراض نہ ہوتے، غصہ نہیں کرتے۔ اسی طرح جب جنگیں ہوتی، لڑائیاں ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو منع کرتے تھے کہ کسی بچے کو کوئی تکلیف نہ دے، کیونکہ بچوں کا تو کوئی گناہ نہیں ہوتا، ان کی تو کوئی غلطی نہیں ہوتی۔ تو ہمارے نبی صحابہ کو تاکید کرتے تھے کہ بچوں کو تکلیف نہیں دینی۔ پیارے بچوں، ہمارے نبی اللہ کے رسول تھے، قرآن پڑھاتے تھے، بڑے بڑے لوگ ان کے پاس آتے تھے، بڑے بڑے لیڈر ان کے پاس آتے تھے، بڑے بڑے کافر ان کے پاس آتے تھے، اور نبی کا ان سب پر ایک رعب تھا، وہ نبی سے ڈرتے بھی تھے۔ لیکن جب ہمارے نبی بچوں کے ساتھ ہوتے تھے تو بچوں کو خوش کرتے تھے، انہیں پیار کرتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، انہیں کھانے کی چیز دیتے تھے، انہیں کندھوں پر بٹھاتے، گلے سے لگاتے اور دعائیں بھی دیتے تھے۔ آج کے سیرہ کے سیشن سے کیا سیکھا ہم نے؟ کہ ہم نے چھوٹوں سے نرمی سے بات کرنی ہے، پیار سے بات کرنی ہے، انہیں غصے سے بات نہیں کرنی، ڈانٹنا نہیں ہے۔ اگر آپ کے چھوٹے بہن بھائی نماز میں تنگ کریں تو غصہ نہیں کرنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غصہ نہیں کیا بچوں پر۔ اور چھوٹے بچے نماز میں تھوڑی دیر ہی تنگ کرتے ہیں، کچھ دیر بعد وہ خود ہی سمجھ جاتے ہیں۔ اب تو آپ ماشاءاللہ بڑے ہو رہے ہیں، 7 8 9 10 سال کے بچے تو خود نماز پڑھتے ہیں۔ آپ نے خود بھی کسی بڑے کو تنگ نہیں کرنا، اور اگر کوئی چھوٹا بہن بھائی آپ کو ڈسٹرب کرے تو اسے غصے سے ڈانٹنا نہیں ہے بلکہ پیار سے سمجھانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين